أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ مومنون کی ابتدا مسلمانوں کی چند اوصاف کے ساتھ اور یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو کامیابی کی بشارت دیجیے. فرمایا مسلمان وہ جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنے والے ہیں اور اس طرح لغو اور لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے والے ہیں، اعمال اور اخلاق میں تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور امانت دار بھی ہیں، وعدوں کے پورے کرنے والے ہیں، اور فرمایا وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. یہ 10 آیتیں بندہ پڑھے، پھر اس پر روزانہ کی بنا پر انسان دیکھے کہ میں نے زندگی ان اصولوں پر گزاری ہے. پھر انسان کی ایجاد اور پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے مٹی سے بنایا. پھر انسانیت کی پیدائش کا سلسلہ نطفے سے جاری فرمایا. پھر حیات بعد الموت کا تذکرہ. پھر آگے زمین اور آسمان کے اندر رب العالمین کے کئی احسانات و انعامات، قدرت کے دلائل فرما جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا تذکرہ فرما کر سمجھایا گیا کہ انسان اپنے رب اور اپنے منعم حقیقی کی ناشکری کرے، یہ اسے زیب نہیں دیتا، بلکہ شکر گزاری کرے. اور شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے کہ توحید والا ہو، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو. دوسرے رکوع کے اندر نوح علیہ السلام کی دعوت اور نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما کر کہ امت مسلمہ کو سبق دیا کہ نوح علیہ السلام عرصہ دراز تک فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما 950 سال اپنی قوم کو دین حق کی تبلیغ فرماتے رہے، لیکن قوم برابر سرکشی کرتی رہی. بالآخر پانی کا ایسا طوفان کہ ان نافرمانوں پر اس طرح کا عذاب مسلط کیا گیا کہ تمام غرق ہو گئے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور اس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان حال بینہم الموج فکان من المغرقین. سورہ ہود میں تفصیل ہے کہ باپ کے سامنے مشرک بیٹا غرق ہو رہا ہے اور باپ بچا نہیں سکتا. اور اس طرح تیسرے رکوع کے اندر نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام ان کی قوموں کا تذکرہ فرما کر یہ بتایا کہ جو قوم دنیا پرستی میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی کوئی پرواہ نہیں کی، پھر اس کے نتیجے میں وہ بھی تباہ اور برباد کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس طرح فرعون اور اس کے درباریوں کا تذکرہ. موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن فرعون اور اس کی قوم تکبر اور نافرمانی کے بنا پر موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتی رہی، جس کے نتیجے میں فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم کا اجمالاً تذکرہ فرما کر عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ قدرت کی بڑی نشانی، اللہ نے اپنی قدرت سے اس طرح پیدا فرمایا. چوتھے رکوع میں یہ بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی پیغام توحید دے کر بھیجا گیا، وہ پیغام قرآن کا ہے، مگر لوگوں نے دین حق میں اختلاف اور تفرقہ بازی کی.
الگ الگ مذاہب بنائے، گمراہ ہوئے اور دین گمراہوں کی باتوں میں آ گئے۔ دین اسلام کے منکرین کی پھر مذمت فرمائی گئی، ساتھ ہی اہل ایمان کی صفات بیان فرما کر ان کو آخرت میں اجر و ثواب پورا ملنے کی بشارت دی گئی۔ پھر منکرین جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا اور مختلف دلائل دے کر سمجھایا کہ پیغمبر علیہ السلام جو دین اور شریعت لے کر آئے ہیں وہ بالکل حق ہے، مگر نفرت اور عناد کی بنا پر یہ منکرین حق کو نہیں مانتے۔ ان کی قساوت، ان کی جہالت اور ضلالت اس درجہ اشد ہے کہ مصائب اور بلیات میں بھی یہ متاثر ہو کر اللہ کی طرف نہیں آتے۔ جیسے اس وقت کرونا جیسا مرض جس سے پوری دنیا پریشان ہے، پھر بھی کافی بڑا طبقہ جو مساجد کا رخ نہیں کرتا، توبہ کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی شدید غیبی قہر یا عذاب الموت ان پر واقع ہوگا، اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور ان کا یہ کفر، ان کا یہ انکار، اس کا نشہ سب ختم ہو جائے گا، تب ہوش آئے گا، لیکن وہ ہوش کسی کام کا نہیں ہوگا۔ 5ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو دل و دماغ دیکھنے سننے کے لیے جو ظاہری اور باطنی قوتیں عطا فرمائیں یہ رب العالمین کا انعام و احسان ہے، لیکن اکثر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے، بلکہ الٹ نفس امارہ اور بدبخت شیطان ان دونوں کے کٹ جوڑ کا شکار ہو کر یہ انہی نعمتوں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ پھر دوسرے انعامات کا تذکرہ فرمایا جن کا انکار کافر بھی نہیں کر سکتا۔ ان منکرین آخرت سے آپ پوچھو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ پھر فرمایا کہ اسی طرح تمام زمین و آسمان کا پورا نظام یہ اللہ کی قدرت اور قوت سے چل رہا ہے، اس کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دوبارہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ ان کے عقل پر کیا پتھر پڑ گئے کہ وہ قیامت کو بھول بیٹھے، آخرت کا انکار کر بیٹھے۔ پھر نعوذ باللہ بعض مشرکین یہاں تک کہ رب العالمین کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کا آگے جا کر 5ویں رکوع میں رد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ پاک اور منزہ ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ اور 6 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ منکرین حق پر وہ عذاب لائے جس کی ان کو وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، لیکن فی الحال ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اس میں رب العالمین کی حکمت ہے۔ فرما رہے ہیں جب ان منکرین کو موت آئے گی، آخرت کا معائنہ ہونے لگے گا، تو اس وقت میں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اپنے کفر پر نادم و پریشان ہو کر درخواست کریں گے ان کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ ایمان اختیار کریں، عمل صالح بجا لائیں، مگر ان کی درخواست رد کر دی جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان، اور اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ ناتا کام آئے گا، ہاں ایمان اور اعمال صالحہ کا سکہ چلے گا۔ جس کے اعمال صالحہ والا پلڑا بھاری ہو گیا فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب و بامراد ہوں گے، اور جن کے اعمال نیکیوں والا پلڑا ہلکا اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نارے جہنم سے نعوذ باللہ ان کے چہرے جل کر کوئلہ بن جائیں گے۔ اس وقت یہ اپنے جرم کا اقرار کریں گے، عذر و معذرت کریں گے، لیکن اب ان کا عذر اور ان کی معذرت کسی کام کی نہیں،
اور اسی طرح پھر آگے مومنوں کی زبردست قسم کی حالت، اور مومنوں کو یہ جو دنیا میں ہنسی اور مذاق اڑاتے تھے، بہت سے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر کوئی بیچارہ سنت نبوی پر زندگی بسر کر رہا ہے، پینچے ٹخنوں سے اوپر ہیں، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس دن انہیں دکھایا جائے گا کہ کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر رکھی ہے۔ پھر اخیر جو 4 آیات ہیں اس کی فضیلتیں بھی بڑی ہیں۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسان کو ہم نے عبث کر کے پیدا کیا ہے؟ یہ ذمہ دار مخلوق ہے۔ فرما رہے ہیں اس کو ایک دن مرنا ہے اور اس سے تمام پوری زندگی کا محاسبہ ہوگا، عدالت الہیہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ فرماتے ہیں آخر میں توحید کا سبق، ہر حال میں اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس سورت مبارک کی ابتدا قد افلح المومنون، یعنی بے شک مومن کامیاب ہو گئے، اور انتہا انہ لا یفلح الکافرون، یعنی کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو سورہ مومنون کی آخری 4 آیات میں نے عرض کیا، پہلی 10 آیات ان کو بھی آپ دیکھیں، ان کا تفسیر دیکھیں، پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور آخری جو 4 آیات ہیں ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک صحابہ کا لشکر، فرماتے ہیں ہمیں پیغمبر علیہ السلام نے ایک سریے پر مبعوث بھیجا، اور فرماتے ہیں ہم یہی صبح شام 4 آیتیں پڑھتے رہے۔ اللہ کا نظام ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم اور مال غنیمت لے کر واپس لوٹا دیا۔ اس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی بیمار پر جب جاتا اس کی عیادت کے لیے تو اس کے کان میں بھی یہی 4 آیتیں پڑھتا۔ پیغمبر علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی یقین رکھنے والا یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ 100% قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔